آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، علم الکلام کے اندر ہم آج کل جو مادہ پرستوں کا استدلال ہے، یعنی جو وہ دلیل دے رہے ہیں کہ جو چیز دیکھنے میں نہ آئے، ناپنے میں نہ آئے، لمس کرنے میں نہ آئے، تولنے میں نہ آئے، یعنی میٹیریل نہ ہو. میٹیریل جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی حواس خمسہ جو ہے اس کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جو چیز حواس خمسہ کی پکڑ میں آ جائے، ان کی گرفت میں آ جائے، یعنی آپ کی حواس خمسہ اس میں ان پر عمل کر سکیں گے، فعل و انفعال ہو جائے گا. تو جو ایسا ہوگا تو ٹھیک ہے، قبول ہے، مادہ ہے، ہم قبول کرتے ہیں، اس کا وجود قبول کرتے ہیں. لیکن ایسی چیز جو دیکھی ہی نہ جا رہی ہو، یعنی جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آ ہی نہیں رہے ہیں، تو ان کا وجود ہم کیسے قبول کر لیں؟ ان کا استدلال یہی ہے، یعنی ان کی دلیل یہ ہے، ان کا آرگیومنٹ یہ ہے. اور آرگیومنٹ کیا ہے؟ مادہ حواس خمسہ کے دائرے کے اندر پکڑ میں آ جاتا ہے، اس پر دیکھنے کی صورت میں، سننے کی صورت میں، لمس کرنے کی صورت میں، پورے تولنے، ناپنے وغیرہ کے جو احکام ہیں اس پر لاگو ہوتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان کا وجود جو ہے وہ ثابت ہے، ان کے وجود پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا ہے، کوئی انکاری نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جو چیزیں حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آ جائیں، دیکھنے میں نہ آ جائیں، سننے میں نہ آ جائیں، ہم انہیں ٹچ نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے ہیں، تو ہم ان کے وجود کو کیسے قبول کر لیں؟ تو قبول کرنا ان کا ہمارے لیے محال ہے. تو ان کے لحاظ سے شاید ان کی عقل وہیں تک جاتی ہے کہ عقلاً بھی شاید وہ قبول نہیں کرتے ہیں. ہم اسی کے رد عمل میں ان کے نقطۂ نظر کو رد کرتے ہوئے ہم ان سے کہتے ہیں جناب عالی، آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. وہ کہیں گے کیوں صحیح نہیں ہے؟ ہم کہیں گے جن چیزوں پر آپ کا اعتقاد ہے، آپ کی سائنسی کتابوں میں درج ہے، علمی تحقیق سے ثابت ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہ دیکھنے میں آتی ہیں، نہ ہمارے سننے میں آتی ہیں. مثال کے طور پر آگے مثالیں آئیں گی، مثال اس وقت نہیں دیتے ہیں. تو وہ ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتے ہیں، لیکن تب بھی آپ ان کے وجود کو قبول کرتے ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کا وجود قابل قبول نہیں ہے؟ تو پھر ہم مثالیں دیتے ہیں. ہم نے کل مثال دی تھی نمبر 1 کہ یہ انرجی جو ہے، طاقت جو ہے، طاقت، انرجی، یہ ثابت ہے آپ کے یہاں، حتیٰ کہ آپ نے ایک فارمولہ بھی بنا دی اور وہ فارمولہ سبھی نے قبول کر لی، E=mc²، قبول ہوئی. اور انرجی آپ مانتے ہیں کہ ہے، طاقت ہے. ایک آدمی اور دوسرے آدمی کے درمیان طاقت میں فرق ہوتا ہے اور وہ دکھاتا ہے وہ طاقت کا فرق، لیکن طاقت ایسی چیز ہے تو دیکھنے میں نہیں آتی، جس کو اگر ہم ناپنا چاہیں ایسے ظاہری طور پر تو ناپا نہیں جا سکتا ہے.
ایک بیلنس کے ذریعے سے، کامن بیلنس ہو یا کوئی اور بیلنس ہو، سپرنگ بیلنس ہو، کوئی اور بیلنس ہو، ہم اپنے جویلر کے یہاں سے، غلام حمد نوشی کی دکان سے سونے والی جو ترازو ہے وہی لائیں گے، دیکھتے ہیں اس پر مت ناپا جا سکے کون سی چیز، طاقت کو نہیں ناپا جا سکتا ہے. تو یہ کیوں؟ کیونکہ یہ نادیدنی ہے، یہ غیر قابل دید ہے، یہ دیکھنے کے قابل چیز نہیں ہے. تو اگر یہ قابل دید نہیں ہے چیز، اس پہ آپ کیسے یقین کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں قابل قبول نہیں ہے، قابل یقین نہیں ہے ایسی چیز، لیکن یہاں تو آپ یقین کرتے ہیں اور آپ کا اعتقاد ہے کہ انرجی ہے، انرجی کا وجود ہے. ایک ایٹم میں جب فشن کیا جائے یا فیوژن کیا جائے، دونوں صورتوں میں ریلیز ہو جاتی ہے بے شمار انرجی، اور اس کے ثبوت ہے ہمارے یہاں ایٹم بم کی صورت میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جب ایسا ہوتا ہے یا فیوژن کی صورت میں، جیسے سورج میں ہم کہتے ہیں کہ ہیلیم کا فیوژن ہو جاتا ہے، ہائیڈروجن بن جاتا ہے، اور ہائیڈروجن کا فشن ہو جاتا ہے اور ہیلیم بن جاتا ہے. یہ الٹ کی صورت میں فشن بھی ہوتا ہے، فیوژن بھی ہوتا ہے، انرجی ریلیز ہو جاتی ہے، اور وہ انرجی ہمیشہ سے قائم و دائم ہے. اس کا استفادہ زمین والے بھی کرتے ہیں اور جگہوں کے پلانٹس بھی کرتے ہیں، ہر چیز کرتی ہے. تو آپ بھی قبول کرتے ہیں، تو یہ بھی تو نادیدنی چیز ہے. آپ کیسے کریے؟ ہم نے ایک مثال کر دی تھی، دوسری مثال ہم نے دے دی. آپ کہتے ہیں، آپ کا سائنس کہتا ہے، سائنسدان کہتے ہیں، کیمسٹری کی لیبز میں آپ نے ثابت کر لیا کہ ہر چیز جو ہے، ہر چیز میں ایٹمز ہوتے ہیں، اور ایٹمز کی پھر آپ نے ساخت بنا دی، بتا دی ہم کو، اور ہم نے قبول کیا. ہم آپ کی طرف تو ہٹ درم نہیں ہے، ہم نے قبول کیا، ہم نے کہا ہے علمی طور پر ہے، ہم قبول کرتے ہیں، چاہے دیکھنے میں نہ آئے. الیکٹرانز دیکھنے میں نہیں آتے، پروٹونز دیکھنے میں نہیں آتے ہیں، نیوٹرونز دیکھنے میں نہیں آتے ہیں. حالانکہ جو آپ کے الٹ جو اینٹی میٹر ہے وہ بھی دیکھنے میں نہیں آتا ہے، نہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے، نہ آپ کے دیکھنے میں آتا ہے، وہ بالکل ہی دیکھنے میں نہیں آتا، لیکن تب بھی وجود ہے. آپ انکاری نہیں ہو سکتے، ہم بھی انکاری نہیں ہیں، لیکن آپ کی دلیل کو کاٹ جاتا ہے. یہ مثالیں جو ہے یہ آپ کی دلیل کو کاٹتے ہیں. دلیل کو کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی دلیل صحیح نہیں ہے، وہ رد ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے میگنیٹک فیلڈ. تیسری چیز، تھرڈ آئٹم از دا میگنیٹک فیلڈ. میگنیٹک فیلڈ یا میگنیٹزم، یا میگنیٹک فیلڈ ہی کہیں گے. میگنیٹک فیلڈ، میگنیٹک فیلڈ بنا ہوا ہے نارتھ پول پر بھی زمین کے اور ساؤتھ پول پر بھی زمین کے. ایک مقناطیسی فیلڈ بنا ہوا ہے، اور وہ مختلف درجہ بدرجہ حدود تک چیزوں کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. آپ سمجھیں نا؟ تو یہ ایک چیز، اور اسی کے ہو بہو گریویٹیشنل پول، اسی کے ہو بہو گریویٹیشنل پول، میگنیٹک فیلڈ اور گریویٹیشنل پول جو ہے، کشش جو ہے اپنی طرف، چاہے زمین کے سینٹر کی اپنی طرف، چاہے نارتھ پول اور ساؤتھ پول کی جو آئٹمز ہیں چند ایک، ان کو اپنی طرف کھینچنے کی. ساؤتھ پول کو، کسی چیز کے ساؤتھ پول کو نارتھ پول اپنی طرف کھینچتا ہے، اور کسی چیز کے نارتھ پول کو ساؤتھ پول اپنی طرف کھینچتا ہے. تو یہ جو میگنیٹک فیلڈ بن جاتا ہے، چاہے زمین میں ہو یا کہ کسی مقناطیسی چیز میں پیدا ہو جائے، یا کبھی بجلی کی صورت میں میگنیٹک الیکٹریسٹی، میگنیٹک کشش جو ہے بجلی کے ذریعے پیدا ہو جاتی ہے. یہ کشش جو ہے بہرحال، تو یہ کشش کیا آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے ہیں. کیا اس کو ناپا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں ناپا جا سکتا ہے. کیا اس کو توڑ سکتا ہے آدمی؟ بالکل نہیں توڑ سکتا ہے. کیا اس کو ٹچ کر سکتا ہے؟ کیسے ٹچ کرے؟ تو سب چیزیں جو ہے ہمارے حواس خمسہ وہ بے بس ہے اس دونوں چیزوں کے پاس، چاہے میگنیٹک فیلڈ ہو چاہے گریویٹیشن پول ہو، ہمارے حواس خمسہ بے بس ہیں، ان کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے، ان کی نشاندہی نہیں کر سکتے، ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، پہچان نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کی دسترس سے باہر ہے. تو جب ان کی دسترس سے باہر ہے، لیکن آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ موجود ہے، وجود ہے دونوں چیزوں کا. تو یہ تیسری چیز اور چوتھی چیز ہے جو کہ نادیدنی ہے، اور تب بھی آپ یقین کرتے ہیں، تب بھی آپ کے اعتقاد میں ہے، اور تب بھی ہم بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہے. تو لہٰذا آپ کی دلیل جو ہے یہاں بھی فیل ہو رہی ہے، آپ کی دلیل یہاں بھی رد ہوتی ہے، اور وہ ہے میگنیٹک فیلڈ اور اس کے ساتھ ہی گریویٹیشن پول. 3 4 گریویٹیشن
گریویٹیشن جو ہے، اور پانچویں چیز بالکل ایسی ہی، اور وہ ہے گریوٹی، گریویٹیشنل پول اور گریوٹی، گریویٹیشنل پول اور گریوٹی. تو یہ گریوٹی زمین کی ہو، گریویٹیشنل پول انجان جگہوں سے آ رہی ہے زمین کے اندر، گریویٹیشنل پول. تو اس تینوں چیزیں جو ہے یہ ایک کشش ہے، ہم قبول کرتے ہیں، آپ بھی یقین رکھتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کے ماننے کے باوجود بھی آپ اپنی وہ دلیل پیش کر رہے ہیں جو کہ ٹوٹ جاتی ہے ان تینوں چیزوں کے آگے، آپ کی دلیل قائم نہیں رہتی. تو یہ ایک اور چیز. اور پھر ایک بہت اہم چیز، اور وہ ہے جو چیزیں آپ کو سالڈ لگتی ہیں، بہت سالڈ اور سخت، سالڈ ہیں، سخت ہیں، جامد ہیں، جامد یعنی اموویبل. اموویبل یعنی مثال کے طور پر آپ کا لوہا، کیا اس میں مومنٹ ہے؟ نہیں ہے، مومنٹ نہیں ہے. سونا، کیا اس میں مومنٹ ہے؟ نہیں ہے. چاندی، کیا اس میں مومنٹ ہے؟ نہیں ہے. لیکن سائنس کہتا ہے نہیں، ان تمام چیزوں میں جو چیزیں سالڈس ہیں اور سخت ہارڈ سالڈس ہیں، ان میں بھی مومنٹ ہوتی ہے، اور ان کے اندر جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ لگاتار پائہم مومنٹ میں رہتے ہیں، اگرچہ ہم نہیں دیکھتے. یہ ایک جگہ نہیں ہوتے ہیں، ساکت نہیں ہوتے ہیں. جس طرح لکوڈ میں مومنٹ ہوتی ہے، دکھتی ہے. آپ دریا پہ جائیے، آپ دیکھیں گے پانی کو لہروں میں چلتے ہوئے. آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ کیونکہ ان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں اپنی بہاؤ کے ساتھ دے جاتی ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وغیرہ وغیرہ. لہریں آپ دیکھتے ہیں، سمجھے نا. اسی طرح ہوا یا گیسز، ان کی بھی مومنٹ خاص صورت میں دیکھی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ممکن ہے. لیکن سالڈ جو ہے اس کی مومنٹ دیکھنے میں نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ مومنٹ ان میں نہیں ہے، یہ جامد ہیں. جامد یعنی اسٹیشنری ہیں، جامد یعنی اموویبل ہیں. آپ سمجھے نا. لیکن سائنس کا جو تحقیق اس کی ہے، سائنس کی بہت دیر پہلے کی ہے، تازہ ترین نہیں، بہت دیر پہلے سے دریافت ہو چکا ہے کہ سالڈس میں بھی جو مالیکیولز ہیں وہ کنٹینیوسلی ان مومنٹ ہوتے ہیں. ادھر کا مالیکیول ادھر جاتے، ادھر کا مالیکیول ادھر جاتے، ادھر کا ادھر، ادھر کا جگہ بدلتے رہتے ہیں مالیکیولز. کس چیز کے؟ سالڈس کے، اور ہارڈ سالڈس. اور یہ مومنٹ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. سائنس نے بتا دیا ہے، آپ نہیں مانتے ہیں، ہم نے بھی مان لیا. کیونکہ سائنس کیا مطلب ہے؟ سائنس مطلب علمی تحقیق. علمی تحقیق کی بنیاد پر کچھ قواعد جمع کر لینا، اور وہ سائنس ہے. ہم کیسے انکار کریں گے؟ ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ علم جو ہے، علم کا سورس کہاں سے ہے؟ سائنسدان علم کا سورس ہے؟ نہیں. لیبارٹری علم کا سورس ہے؟ نہیں. پھر کون سا علم کو سورس ہے؟ علم آدم الاسماء کلہا. اصل میں جو علم کا سورس ہے وہ ہے اللہ خود، جس نے انسانوں کو علم بخشا، علم دے دیا. اور اسی علم کی وجہ سے پھر فرشتوں کو کہا گیا کہ اس کا سجدہ کریں، کیونکہ صاحب علم ہے. آپ جتنا کچھ اللہ نے دیا اتنا اس کے پاس ہے. اور پھر اس نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمارے پاس صرف اتنا علم ہے جو آپ نے دے دیا، یہ جو اس کو دے دیا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ پس سجدہ کرو. تو سجدہ آدم کو نہیں کیا، اس علمی الہی کو کیا جو کہ اللہ نے آدم کو بخشا تھا. ہم یہ ایک منطق بتا سکتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اور منطق ہیں، پھر ہم یہ منطق بتائیں گے. تو لہذا چونکہ علم ہے اور علم کا سورس ہے اللہ جل سبحانہ، تو اس لیے ہم قبول کرتے ہیں. اور آپ قبول کرتے ہیں سائنسی تحقیق کی بنیاد پر. آپ اللہ کے سورس ہونے کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، لیکن علمی تحقیق کی بنیاد پر کرتے ہیں آپ قبول. ہم بھی قبول کرتے ہیں. لیکن ہمیں بتائیے، کیا یہ سالڈ سبسٹنسز میں مالیکیولز کی مومنٹ دیکھنے میں آتی ہے؟ نہیں. کان لگا کے دیکھیں گے، شاید کان سے سنیں گے اس کی مومنٹ، نہیں آتے کوئی آواز. نہ سننے میں آتی ہے آواز، نہ دیکھنے میں آتی ہے. آپ ہاتھ سے دیکھتے ہیں، شاید میرا ہاتھ بہت سینسٹیو ہوگا. نہیں جی، بالکل نہیں ہے، کوئی نہیں. یہ سلور ہے، کوئی مومنٹ نہیں. لیکن پھر بھی ہم قبول کرتے ہیں کہ مومنٹ ہے. کیسے قبول کرتے ہیں؟ کیونکہ علمی تحقیق سے پتہ چلا.
تو جب علمی تحقیق سے پتہ چلا ہم قبول کرتے ہیں, آپ ہی قبول کرتے ہیں. لیکن ہمارا نقطہ یہ ہے کہ کیا یہ مومنٹ مالیکیولز کی کیا یہ دیکھنے کے قابل ہے؟ نہیں ہے. کیا یہ سننے کے قابل ہے؟ نہیں. لمس کے قابل ہے؟ نہیں ہے. نادیدنی ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کے وجود پر اقرار کرتے ہیں, اس کے وجود پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں. تو صرف ایک سلسلے میں آپ انکاری ہیں اور ہٹ لگائے ہوئے, راج ہٹ. آپ کی ہٹ راج ہٹ ہے, کیونکہ اس میں کوئی استدلال نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے, کوئی فلسفہ نہیں ہے, بلا وجہ آپ انکاری ہیں. لیکن ہم قبول بھی کرتے ہیں, اور خاص کر یہ جان کر ہم قبول کرتے ہیں کہ اس سے آپ کی دلیل کی کاٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ جان کر زیادہ. تو اگرچہ سخت ہیں یہ سالڈس ہیں, تو جامد ہیں, ثابت ہیں اور غیر متحرک ہیں, ساکن ہیں, لیکن حرکت ابدی میں ہر وقت رہتے ہیں. اور اگلی چیز اور وہ ہے ہوا. سیونتھ ایٹماسفیئر یا ہوا. ہم ایٹماسفیئر لکھتے ہیں, ایٹماسفیئر یا ہوا, ایئر, ہم ایئر لکھتے ہیں. تو آپ آج کہتے ہیں ماتہ پر جناب, آپ آج کہتے ہیں کہ ہوا میں وزن ہوتی ہے. ہوا وزنی ہے, بے وزن نہیں ہے. آپ اتنا ہی یہ کہیے, لیکن ہم یہ بھی کہیں گے کہ ایک ایک انسان پر تقریباً 16,000 کلو گرام ہوا کا وزن ہوتا ہے. ایک انسان پر, ایک انسان جہاں بیٹھا ہے اس کی جگہ پر جو ہوا ہوتا ہے اوپر سے, اس کا وزن اگر کیا جائے, کہاں تک ہوا ہوتی ہے؟ کم سے کم 200 کلومیٹر تک ہوتا ہے نا ہوا کی غلاف زمین کے چاروں طرف, 6 کے 6 طرف. تو ایک انسان پر جتنی ہوا ہوتی ہے اوپر سے, ایک اندازے سے ایسا ہے کہ 16,000 کلو گرام ایک انسان وزن اٹھائے ہوئے ہر وقت رہتا ہے. 16,000 کلو گرام چھوٹی بات نہیں ہے. تو لیکن اے مادہ پرست جناب, آپ نے آج کہا, لیکن ہمارے امام زین العابدین نے بہت پہلے کہا ہے. اس لیے ہمیں آپ کے کہنے کے بغیر بھی ایمان ہے کہ ہوا وزنی چیز ہے, اور ہوا میں وزن ہے, اور وہ وزن بھی نہ محسوس کرنے کے قابل ہے, نہ دیکھنے کے قابل ہے, نہ چھونے کے قابل ہے. تب پتہ چلتا ہے جب ہوا کا جھونکا چلے, تب میرے چہرے کے ساتھ, میرے ہاتھ کے ساتھ, میرے بدن کے ساتھ ٹکرا جائے, تب پتہ چلتا ہے ہوا چلی, ورنہ دیکھتے تو نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب ہوا کا جھونکا نہ ہو, خالی ہوا ہو, ساکت ہو, اسٹیشنری ہو, حرکت کے بغیر ہو, کیا آپ محسوس کرتے ہیں ہوا ہے؟ نہیں محسوس کرتے. جب ہم شمع جلاتے ہیں, موم بتی جلاتے ہیں, تو ہوا کا جھونکا موم بتی کی جو لو ہے, اس لو یعنی شعلے کے ادھر ادھر جانے سے پتہ چلتا ہے ہوا چل رہی ہے, ورنہ تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. تو نادیدنی چیز ہے, ہم قبول کرتے ہیں بہت پہلے سے, 1400 سال سے زیادہ پہلے سے, اور آپ آج کہہ رہے ہیں. تو ہمیں پہلے ہی اس پہ اعتماد ہے, یقین ہے, اعتقاد ہے کہ ہوا کا وزن ہے. کیسے آپ کو اعتقاد ہے؟ کیونکہ ہمارے امام نے 1450 سال پہلے کہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دعا نمبر 55 صحیفہ کاملہ کی, امام زین العابدین کی. یہ ایک عبارت ہے, یہ لکھی ہے, بہت آپ کے کام آئے گی. اگر آپ کہیں میں لکھ لوں تاکہ آپ کہیں غلط نہ لکھ لیں. ٹھیک ہے, میں لکھتا ہوں. دعا نمبر 55. کس چیز کی دعا نمبر 55؟ کون سی کتاب؟ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ یا انجیل اہل بیت. امام زین العابدین کی دعائیں. اس میں لکھتے ہیں سبحانک پاک ہے یا اللہ آپ کی ذات. سبحانک تعلم, آپ جانتے ہیں, تعلم وزن السماوات
آسمانوں کا وزن آپ جانتے ہیں. اے اللہ آپ آسمانوں کا وزن جانتے ہو. سبحانک تعلم، اور کیا جانتے ہیں؟ تعلم وزن الارضین، وزن جانتے ہیں زمینوں کا. ارضین زمینوں کا، ارض نہیں کا بلکہ ارضین کا، زمینوں کا وزن جانتے ہیں. سبحانک تعلم وزن الشمس والقمر، وزن الشمس والقمر. سبحانک تعلم وزن الشمس والقمر. سبحانک، اے اللہ پاک ہے تیری ذات. تعلم، اور جانتے ہو. وزن الظلمت والنور، وزن الظلمت والنور. وزن الظلمت والنور. سبحانک تعلم وزن الفیء والهواء، تعلم وزن الفیء والهواء، وزن الفیء والهواء. سبحانک، فیء یعنی جون کا، سبحانک نہیں، فیء یعنی سایہ. سبحانک تعلم، پاک ہے تیری ذات ہے اللہ. تعلم وزن الریح، جھونکے کا وزن، وزن الریح. کم ہی ہے آخر پر، یہ سب چیزیں کم ہی ہے، کتنا ہے وہ؟ من مثقال ذرتین، من مثقال ذرتین، یہ ہے پیمانہ. مثقال ذرہ، یہ پیمانہ کتنے مثقال ہیں جانتے ہوئے اللہ عالم ہو، آپ کو پتہ ہے. ان سب چیزوں کا وزن جانتے ہو. سبحانک تعلم وزن السماوات، سبحانک تعلم وزن الارضین، سبحانک تعلم وزن الشمس والقمر، سبحانک تعلم وزن الظلمت والنور، سبحانک تعلم وزن الفیء والهواء، سبحانک تعلم وزن الریح کم ہی من مثقال ذرہ. ہوا کے ساتھ یہ ہوا اور سایہ کا وزن بھی آپ جانتے ہو. اور ہوا اس کے علاوہ جھونکا جب ہوگا ہوا کا، ریح ہوتے جھونکا، تو جھونکے کا بھی آپ کو وزن معلوم ہے. ہوا کے جھونکے کا بھی وزن معلوم ہے. ساکن ہوا کا وزن بھی معلوم ہے. اب دیکھیے یہاں اچھی طرح سے غور سے سمجھیے. ایک ہوا کا وزن جانتے ہیں، لکھیں جو جلدی لکھیں جو لکھ رہے ہیں. ایک ہوا کا وزن جانتے ہیں، تو ہوا کب کہیں گے؟ ہوا تب کہیں گے جب ساکن ہوگا. اور ریح کب کہیں گے؟ جب کہ جھونکے میں چلے، جب ہوا چلے تو اس کا وزن بھی جانتے ہیں. تو ہوا، ساکن ہوا میں الگ استعمال کیا امام نے، اور جھونکے میں الگ استعمال کیا. تو ہوا کب چلتی ہے؟ جب کوئی پریشر بدل جاتا ہے. پریشر جب کہیں کم ہو جاتا ہے ادھر ہوا چلی جاتی. آپ سمجھنا؟ تو گویا جب جھونکا چلتا ہے، چونکہ تیزی کے ساتھ چلتا ہے اس لیے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے. جب ساکن ہوتا ہے تو اس وقت اس کا وزن قدرے کم ہوتا ہے. اس لیے دونوں کا بتا دیا امام نے کہ ہوا کا وزن یا اللہ وہ بھی جانتے ہو، اور جھونکے کا وزن وہ بھی جانتے ہو. اور سایہ میں ایک وزن ہوتا ہے، اور
धूप में दूसरा वज़न, क्योंकि धूप में हवा गर्म होके ऊपर उठती है कि नहीं, साये में ठंडी होके नीचे बैठती। तो जो नीचे बैठती है उसका वज़न ज़्यादा होगा या कम होगा, या ऊपर उठती है उसका वज़न कम होगा या ज़्यादा होगा। आप समझ रहे ना, ये देखिए। तो आप मादा परस्त से कहिए हमारे सोर्सेज ये हैं, हमारे सोर्स ये हैं, और आपको पता नहीं, आप कब ये सब कुछ मालूम करेंगे, हमें बहुत पहले से ये सब चीज़ें मालूम हैं। तो ये था हवा के वज़न के बारे में। फिर अवामिल तबीयत, अवामिल तबीयत, नेचुरल फैक्टर्स, हम इसका तर्जमा करेंगे नेचुरल फैक्टर्स। अवामिल तबीयत, इन अवामिल तबीयत में कौन कौन सी चीज़ें आएंगे हम इसे लाएंगे। नंबर 1, रेडियाई लहरें, रेडिएशन, रेडियाई लहरें, रेडिएशन नंबर 1। और इसके अलावा लाएंगे क़ुव्वत जाज़िबा, मादे की क़ुव्वत जाज़िबा, क़ुव्वत जाज़िबा जो मादे में जज़्ब करने की क़ुव्वत होती है, तो वो आप समझना, ये 2 चीज़ें इसमें लाएंगे हम नेचुरल फैक्टर्स में। तो ये दोनों चीज़ें, रेडिएशन, उसको भी अगर समझ रहे होते वो बेचारे हिरोशिमा और नागासाकी के भाग जाते बड़ी तेज़ी के साथ, क्या पता कोई बच जाता, लेकिन नहीं देखा, नहीं मालूम हुआ, न सुनने में आया, न लम्स में आया, न देखने में आया, तो जहाँ थे वहीं रहे और खाक हो गए, सेकंड्स में खाक हो गए। तो लिहाजा ये चीज़ें भी देखने वाली नहीं हैं, तो देखने वाली नहीं है लेकिन तब भी हैं, वजूद है, वजूद इनका है, लेकिन ये भी न देखने वाली है, न सुनने में इनकी कोई चीज़ आती है, न लम्स करने में आती है। तो वजूद है लेकिन आप इनकारी, हालांकि आपका जो पैमाना है उस पैमाने पर उतरता है कि ये नहीं होना चाहिए थे, क्योंकि दीदनी नहीं है, तब वजूद से आपको इनकारी होना चाहिए था, लेकिन आप कहते हैं है, हम भी कहते हैं। तो यहाँ आप कबूल करते हैं नादीदनी चीज़ हो सकती है, और जब अल्लाह पे बात आती है वहाँ कहते हैं नहीं, हम नहीं मानेंगे। ये ज़बरदस्ती है, ज़्यादती है। एक जगह आप कायदा तोड़ के कहते हैं और दूसरी जगह अपना कायदा बना के कहते हैं, जब देखने में ना आए तो हम कैसे कबूल करें। तो ये एक और चीज़। और फिर टाइम ख़त्म हो गया, तो इसलिए इंशाअल्लाह आगे इसको ले जाते हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।